बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु रब्बुना अन युहमद व यनबग़ी लह। अहमदुहु सुब्हानहु व अशकुरुहु व अतूबु इलैहि व अस्तग़फिरुहु व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह वमन युद्लिल फला हादिय लह। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुन्क रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीन अददा ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إذ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि। इज़ का मतलब जब, वो टाइम याद करो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फ़ित्या कहफ़ में दाखिल हो रहे थे। फ़ित्या मुफ़रद है, जमा क्या कहेंगे? हाँ, फ़ित्या जमा है, उसका मुफ़रद है फ़ता। फे 3 अलिफ या ते के बाद ये भी आएगा फ़ता ज़बर। अरब में एक खूबी यही है, उम्र की हर मरहले में उसका एक नाम है। जब उस नाम से पुकारेंगे
اب سننے والا خود بخود سمجھ رہا ہے یہ کس عمر میں ہے. ہیں؟ تین 15-16 سال کے ہیں. فتح. تو میں سارا آپ کو بتاتا ہوں، یعنی علم میں اضافہ کرنے کے لیے، نالج میں اضافہ ہو. ماں کے پیٹ میں جب تک روح نہیں پکا گیا اس وقت اس کو کہتے ہیں حمل. حمل کا مختصر ٹائم ہے 4 ماہ. 4 ماہ کے بعد جب روح پکا جاتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں جنین. جنین اس کا جمع ہوگا اجنہ. اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. جنین جنینان فہم اجنہ. یہ ابھی دنیا میں نہیں آیا. کتنا مدت ہے اس کا؟ 5 ماہ. زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے نا. کوئی 7 مہینے میں پیدا ہو رہا، کوئی 9 ماہ سے زیادہ لے رہا. تو اس کا مطلب جنین کا عمر اکثر 5 ماہ ہے، لیکن ضروری نہیں 5 ماہ. پھر جب دنیا میں آ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں مولود. مولود بہت مختصر ٹائم ہے مولود کا، زیادہ 1 دن. اس کے بعد جب دودھ پینا شروع کر دیں گے پھر کہتے ہیں رضیع. رضیع رے ضاد یہ عین رضیع. والمرضعات يرضعن اولادهن. رضیع. اچھا، رضیع کی عمر کتنا ہوگا؟ 2 سال. رضیع مفرد ہے، تثنیہ کیا کہیں گے؟ رضیعان اور رضع. ٹھیک، جمع. 2 سال. اس کے بعد جب وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، ہاں پھر رضیع یاد رکھو، رضیع کو صبی بھی کہتے ہیں. صبی. کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ. جب مریم علیہ السلام اشارہ کر رہے تھے ان سے پوچھو، انہوں نے صاد. کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ. جولا میں جو چھوٹا رضیع ہے اس سے ہم کیا بات کریں گے؟ اب جب رضاعت ختم کر دیں گے، تھوڑے سے کھانا شروع کر دیں گے، پھر اس کو کہتے ہیں طفل. طفل. اور حتی جمع ہوگا اطفال. طفل طفلین اطفال حتی اذا بلغ الاطفال منکم الحلم. کتنا سال ہوگا اس کا؟ 2 سے 5 سال تک. طفل. 5 سے 7 9 تک اس کو کہتے ہیں غلام. جب ہم کہیں گے غلام، آج سمجھ جائیں گے یہ اس عمر کے لڑکا ہے. 5 سے 9 سال. غلام غلامانی فہم غلمان. ٹھیک. اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین. سورہ کہف میں مل گیا. اس مرحلے کے بعد جب آگے جاتے ہیں 9 سے 16 سال تک اس کو کہتے ہیں فتح. فتح. 9 سے 16 تک، زیادہ سے زیادہ 17 تک فتح. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ سمعنا فتن یذکرہم. جب ان کے سارے بتوں کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام، میلے سے واپس آ کے جا کے سارے آلیہ ٹوٹی پوٹی پڑے ہیں. قالوا من فعل هذا بآلہتنا. ہمارا آلیہ کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ قالوا کہا سمعنا، سننے میں آیا، فتن یذکرہم. ایک فتح ہے جو اس کے بارے میں کہہ رہے تھے میں سب کو چھوڑ دوں گا. یقال لہ ابراہیم.
اس کا نام ہے ابراہیم. اس سے واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام 16 سال کی عمر میں کیا ملی؟ نبوت. جزاک اللہ. ٹھیک. اب فتح جب آگے جائیں گے 16 سے 28 تک اس کو کہتے ہیں شاب. شین الف بے شاب تثنیہ شابانی جمع شباب. ٹھیک. اب 30 سال سے جب 40 تک جائیں گے پھر کہتے ہیں شاب یافع، یعنی مکمل جوان ہے. 30 سے 40 تک شاب یافع. یافع مضبوط، مکمل جوانی. تو مکمل جوانی کب تک ہے؟ 40 تک ہے. یعنی 40 انسان کی فل جوانی ہے. دلیل حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. تو 40 فل جوانی ہے. ہر چیز مکمل ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ زوال، نقص کی طرف ہوتا ہے. 40 سال کے بعد جب نیچے 41 42 جائیں گے پھر کہیں گے شیبہ، بوڑھا. 50 تک جب گیا پھر کہتے ہیں کہل. کہل وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جولے میں بات کریں گے لوگوں سے. اور کہل یعنی 40 سے 50 سال کی عمر کا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے لگ رہا ہے اسی عمر میں ہوں گے کیونکہ اللہ نے کہل کہا. اب کہل کے بعد آ گیا شیخ، جو ضعیف ہوتا ہے اور بہت زیادہ ضعیف ہو گیا شیخ کبیر. جس طرح شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا وہ ابونا شیخ کبیر. یہی مراحل ہے انسان کی عمر کی. جب اس نام سے پکاریں گے ہم خود سمجھ جائیں گے یہ کس عمر کی میں ہے. بندہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گا. یہ فائدہ ہے کہ عربی میں ہر عمر کی مراحل میں اپنا نام ہے. فائدہ مل گیا ہم نے. جزاک اللہ. تو یہاں جو کہف میں، کہف کیا غار میں جو داخل ہو رہے تھے کس عمر میں ہیں یہ لوگ؟ 16 سال 17 سال یہ درمیان ہے. اس لیے فتیہ کہا. فتیان بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. فتاتن عورت کے لڑکی لیے کچھ اور ہے، فتیہ نہیں. ہی فتاتن فتاتانی. پھر جمع کیا کہیں گے جی؟ فتاتن واحدہ، فتاتانی، فتیات. فتیات مذکر سے مختلف ہے. الاوا داخل ہوا کون؟ الفتیہ الی الکہف. اس غار میں داخل ہو کے کیا کہا؟ فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اے ہمارا رب ہمیں عطا فرما. وہ عام رحمت نہیں، کیونکہ ہم جس پوزیشن میں ہیں یہاں ہمیں خاص رحمت کی ضرورت ہے. عام رحمت جو سب کے لیے ہوتی ہے اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا. ہم جس موقع میں ہیں اس وقت تیری خصوصی رحمت کے علاوہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہا آتنا من لدن کا مطلب ذاتی. آتینا من لدنا علما. تو یہ تمہاری ایک جو ذاتی رحمت ہے وہ ہمیں عطا فرما اے ہمارا رب. اچھا، اس دعا کی قبولیت کی اثر فوراً نظر آ گیا. کیا کہا؟ ہاں وَهَيِّئْ لَنَا. هَيِّئْ لَنَا تیار کر دے ہمارا لیے، بنا دینا. ترجمہ میں کیا کہا؟ بنا دینا. من امرنا، ہمارے اس معاملے جس میں ہم نکلے ہیں معاشرے سے، اس کام میں
رشد بہتری، ترجمہ میں کیا کہا؟ اچھا، تو انہوں نے یہی دعا مانگ لی ہے۔ تو دیکھو اس دعا کے رزلٹ، قبولیت، اثر فوراً نظر آ گیا۔ کیا کہا؟ فضربنا، فے کیا کہیں گے ادھر؟ عطف نا، جلدی کر دیا۔ ضربنا کا مطلب ضرب مار کو کہتے ہیں، جب تک ایک دوسرے پر نہیں لگیں گے یہ ضرب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ جب کہ آپ کے رخسار میں، پھر ضرب، تو یہاں اس کا مطلب اس کے کان میں اللہ نے کوئی چیز ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، یہ ضرب۔ کہاں؟ کانوں میں، علی اذانہم۔ کیوں؟ ہاں، کیونکہ انسان کی حواس میں سے سمع ہمیشہ جاگتا ہے، جب اگر وہ بہرا نہیں ہے ہمیشہ سنیں گے، کوئی بھی سماعت سن لے گا۔ وہ نیند کی حالت میں بھی سن لیتا ہے انسان، اس لیے جب اس کو پکارنے کے لیے، جگانے کے لیے کہیں گے عبداللہ اٹھ، وہ فوراً آنکھ کھولے گا۔ حالانکہ سو رہے تھے، اس کے نام لے کے آپ نے آواز دی، وہ آنکھیں کھول لیں گا۔ اس سے واضح ہو رہا سماعت انسان کی نیند کی حالت میں بھی کام کر رہا ہے۔ تو جب سماعت کام کر رہے، آپ سکون سے کس طرح سوئیں گے؟ اس لیے سونے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتا ہے جس میں روشنی نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، سکون ہو، اطمینان ہو۔ ایسی جگہ پہ جب آپ سوئیں گے نیند پوری کر کے اٹھیں گے، لیکن جہاں شور شرابہ ہے وہاں بار بار جاگ جائیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو سکون کی نیند سلانے کے لیے اس کے کان میں کچھ ڈھکنا لگ دیا۔ ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین، ایک دو سال نہیں، سنین، عددہ۔ جب عددہ کہا واضح ہو گیا وہ سنین ہے، سال ہے جو گننے کی قابل ہے۔ اگر ایک دو سال ہوتا گننے کی قابل کی ضرورت، ارے 2 سال ہے یار، وہاں کیا شمار کریں گے؟ ٹھیک، جب زیادہ ہے اس لیے تعداد بھی آ گیا، اس لیے آیات کہتے ہیں فضربنا آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ ان کی کہانی کیا ہے؟ یہ نوجوان نسل اس کے شہر میں، ماحول میں اکثر لوگ کفر اور شرک کرنے والے ہیں۔ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، دین کو سمجھ میں آ گیا، شرک سے متبرہ ہو گیا۔ جب یہ بات اس شہر کا بادشاہ کو پہنچ گیا تو انہوں نے حکم جاری کیا ان لوگوں کو گرفتار کر کے لے کے آ جاؤ ادھر، ان کو ہم سنسار کر دیں گے۔ اردو میں ہم سنسار کہتے ہیں جس کو پتھر مار مار کے مار دیتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں رجم۔ ٹھیک، اس کو ختم کر دیں گے۔ یہ سن کے جس طرح موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے جان بچا کے نکل گیا تھا، لیکن غار میں نہیں گیا، کہاں گیا موسیٰ علیہ السلام؟ مدین۔ ٹھیک، شعیب علیہ السلام کے بستی میں۔ لیکن یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ مدین تو ہے نہیں، سامنے صحرا میں نکل گیا، اردو میں صحرا کہیں گے نا، ریگستان نکل گیا۔ اب وہاں جا کے یہ پہاڑ جب دیکھا، بہت دور سفر کر کے تک چکے ہیں، ہم آگے بولا یہ غار جو ہے پناہ کے لیے بہترین جگہ ہے، یہاں جا کر کچھ آرام کر لیں گے، تک چکے ہیں، پھر آگے سفر جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے ان نوجوانوں کے دل میں کس قدر جذبہ ہے۔ تو اس سے واضح ہو رہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں بلکہ اس سے پہلا ہے، کیونکہ ہم کسی تاریخ میں نہیں ملا اس کی تاریخ کب ہے۔
اور اس کے تعداد کیا ہے، تاریخ کیا ہے، کس سن میں ہے، کس کے حکومت میں ہے، یہ سب جاننے سے ہمارے عقیدہ میں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہیں بھی جان لیں گے پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑیں گے۔ تو کسی تاریخ میں مل جاتے تو اور بھی اچھی بات ہے، اور وہ بھی وثوق کے ساتھ 100% ہم تاریخ کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیوں تاریخ لکھنے والے کبھی کم بھی کرتے ہیں، کبھی اضافہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ جو ہمیں تاریخ بتاتا ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ تو جب یہ اگر موسیٰ کے دور میں، تو موسیٰ کے دور میں تو بہت سارے مومنین ہیں، نصارہ اہل کتاب، اور عیسیٰ کے دور میں بھی اسی طرح اہل انجیل ہے، اہل تورات ہے، پھر ان کو یہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اسلامی ماحول ہے، نصرانی بھی مسلمان ہیں، یہودی بھی مسلمان ہیں، تو جب اگر یہ موسیٰ کے دور یا عیسیٰ کے دور میں ہوتے ان کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا نمرود بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہتے تھے، جس سے ابراہیم علیہ السلام کے احتجاج ہوا، اذ قال ابراہیم ان اللہ وحاجہ قومہ الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ ابراہیم نے کہا میرا رب ہے جو زندہ اور ماں، قال انا احیی و امیت، اور وہ تو میں کرتا ہوں، میں جس کو چاہے مار دیتا ہوں، جس کو چاہے زندہ رکھ دیتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا قال انا احیی و امیت، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اچھا تم مار بھی سکتے ہو، زندہ بھی کر سکتے ہو، تو میرا رب یہ سورج مشرق سے نکال رہا، تو ذرا آج مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، وہ لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا۔ تو ممکن ہے اس بادشاہ کے دور میں بھی ہو، یا اس جیسا کوئی اور بادشاہ ہو جو سب ان کو رب مانتے ہیں، سب کافرین اور مشرکین کے علاوہ اور نہیں ہیں۔ اور یہ بھی کیوں نہ ہو کہ فرعون کے دور میں بھی ہو سکتا ہے، فرعون بھی یہی کرتے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے ہیں موسیٰ کے دور میں ہے یا اس سے پہلے ہے یا اس سے بعد ہے، باہر جیسا جب بھی ہے اللہ نے یہ کہا، ہمیں نہیں کہا کس دور میں، ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی بھائی اس میں پڑھنے کے لیے، لیکن واقعہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان کو سلا دیا، یہ ایک رحمت ہے خصوصی جو وہ مانگ رہے تھے۔ دیکھ رہے یہ لوگ یہاں سے اس غار سے نکل کے آگے کہاں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے یہی معاشرہ ملیں گے، سارے کفر اور شرک کے علاوہ بچنے کی اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو اس لیے وہاں سلا دیا۔ تو من لدن رحمت واضح ہو گیا، رحمت مخصوص ہے، ورنہ کسی کی کان میں ڈھکنا رکھے سلا دینا یہ عام رحمت تو ہے ہی نہیں، ہر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہا ہے۔ ثم کیا مطلب، یعنی کچھ ٹائم گزر گیا سلانے کے بعد، جب ثم کہا وہی 300 سال نظر آیا۔ بعثنا کا مطلب ہے اٹھا دیا، جگا دیا، کیوں وہ مردہ نہیں تھا، سلا دیا اللہ نے، مار نہیں دیا، بعثنا۔ لیکن اہل قبر کے بارے میں بھی یہی آیات ملتے ہیں، ھذا یوم البعث، یہی قیامت ہے جس کا تم انکار کرتے تھے کہ ہم آپ کو اٹھائیں گے، قبروں سے بھی نکالیں گے، یہ وہی دن ہے۔ واضح ہو گیا۔ تو جو مر رہا ہے وہ بھی زندہ ہے، سو رہا ہے، اس لیے بعث کہا، ورنہ کہتے احیانا، اس کو زندہ کیا۔ ہم تو قیامت کے بارے میں ایک بھی آیات نہیں ملتی کہ اللہ نے زندہ کیا قیامت کے دن، اٹھایا، جگا دیا، نکالا، یہی آیات ملتے ہیں مردوں کے بارے میں، ہے نا۔ تو اس کے بارے میں بھی یہی کہا بعثنا۔ تو نوم کو اللہ نے موت کہا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ جو آپ کو رات میں وفات دیتے ہیں۔ نیند اخو الموت، موت نیند کی
ہم شکل ہے، بھائی ہے، اس لیے وفات کہا، تو قبر میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. تو بعثناہم، ہم نے جگا دیا اس کو، اٹھا دیا. کیوں اٹھا دیا؟ لنعلم ای الحزبین احصا. جب حزبین کہا اس کا مطلب دو فریق نظر آ رہا. اب یہ دو فریق انہی میں سے اختلاف ہو کے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے، یا وہ لوگ جن کے سامنے یہ لوگ ظاہر ہو چکے ہیں اہل شہر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فریق اہل شہر جس کے سامنے یہ لوگ پیش ہو چکے ہیں، یا آپس میں دو فریق ہو گیا. لنعلم ای الحزبین احصا، ان دونوں میں سے کون زیادہ احصا، اب اردو میں کیا کہیں گے؟ احصا شمار کر سکتے ہیں. لما لبثوا، جس کتنا ٹائم مدت وہ لوگ اس کہف میں غار میں گزار چکے ہیں، یہ ٹائم دونوں فریق میں سے کون شمار کر سکتے ہیں. لما لبثوا امدا. کچھ لوگوں نے کہا ہے ہاں کہ اس زمانے میں جب ان کو اٹھایا گیا ہے تو سب سے زیادہ ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ زندگی بعد الموت کی. ایک گروہ کہتا تھا کہ نہیں زندہ ہوں گے موت کے بعد، ایک گروہ کہتا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس ڈیبیٹ کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس زمانے میں اٹھایا. آگے آیات آ رہا اس کا، آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کا مفہوم اس کے بعد آیات میں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہاں صرف یہ معلوم کر ہم کتنے ٹائم سو رہے تھے، تو اب اس کو چھوڑ دو کتنے ٹائم چھوڑ رہے تھے وہ بھی آگے آیات میں ملیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب الکہف کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں. بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، مورخین نے جو کہنا کہہ دیا ہے، لیکن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اطمینان کے لیے مجھ سے سن. نحنو، ہم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اب جب بھی ہم کہا سمجھو واحد ہے، جمع نہیں ہے. تو ہم کہنے کے مقصد تعظیم، احترام. ٹھیک، تم کہنے سے اور آپ لوگ کہنے سے فرق، حالانکہ شخص ایک ہے. آپ نے، کچھ لوگ زیادہ احترام میں کہتے پیر صاحب آپ لوگوں نے تو کہا تھا، حالانکہ وہ ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کہیں گے نحنو، ہم، یہ تعظیم احترام کے لیے، اس میں اللہ ایک سے زیادہ نہیں ہے. نحنو نقص علیک، قصہ کیا ہے؟ نہیں، اصل قصہ کے مطلب کیا ہے؟ کہانی. کہانی، ٹھیک ہے. لیکن اللہ جو کہانی سناتے ہیں وہ احسن القصص. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. کیوں احسن ہے؟ کیونکہ اس میں ایک لفظ بھی زیادہ نہیں کروں گا نہ کم کروں گا. اس لیے اللہ آپ کو جو کہانی کے نام سے سنا رہا ہے آپ 100% یقین کے ساتھ مان سکتے ہیں، یہی حقیقت ہے، اس میں زیادہ اور کم نہیں ہے. اس لیے کہ نحن نقص علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے سنو ان کی کہانی کیا ہے. نبأہم بالحق. نبا کا مطلب عام خبر نہیں، جو اہمیت کے حامل ہے، جو بڑی خبر ہے، اس کو نبا کہتے ہیں. عام خبر کو نبا نہیں کہیں گے. نقص علیک نبأہم بالحق. جب حق کہا یعنی یہاں زیادتی نہیں ہے، کمی نہیں ہے. کیا ہے؟ انہم، اشارہ کس طرف ہے؟ انہم اصحاب فتیہ کی طرف. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. اللہ ان کے رب پر ایمان لایا. جب ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ یہی ہے، آپ خوشی سے، رغبت سے دین کو قبول کر لیں گے،
پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ کی مدد کریں گے، قدم قدم پر مدد کریں گے۔ عبادات میں مزہ آنے کی ڈال دینا اللہ کا کام ہے، راستہ دکھانا، حق کیا ہے وہ آپ کی بصیرت میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے، نقصان کیا ہے، ظلم کیا ہے وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ یہی زدناہم ہدی، فتیۃ آمنوا بربہم، جب وہ خود خوشی سے مومن بن رہا، اے بندہ مان لو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تیرے ہر قدم پر مدد بھی کروں گا۔ اس کا مطلب وزدناہم ہدی۔ وربطنا علی قلوبہم، ربطنا جوڑ دیا، باندھ دیا۔ ادھر کہا ضربنا علی آذانہم، ڈال دیا، غطا ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، ڈھکنا ڈال دیا۔ یہاں بولا نہیں ہم نے جوڑ دیا، کس چیز کو؟ ان کی قلوب ہے۔ کیوں؟ اگر قلوب کو نہیں جوڑ دیتے، اختلافات ختم کر کے ایک نہیں کر دیتے، تو اس وقت جس حال میں وہ لوگ ہے، ایک افراتفری حال ہے یہ، تو اس وقت ممکن ہے کوئی کہیں گے یار ہم نے کیا مصیبت ہے اتنی پریشانی اٹھانے کی، چلو شہر چلتے ہیں جو ہوگا دکھا جائے گا، ٹھیک۔ کچھ اور کہیں گے، کوئی کہیں گے نہیں ہم جب نکل گیا تو چلو آگے رہا، رکیں گے نہیں، پیچھے نہیں جائیں گے۔ ایک اختلاف جب پیدا ہوگا تو کیا ہوگا جناب؟ شر، فساد، فتنہ۔ ان چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ان کو دلوں کو ایک کر دیا، ربطنا علی قلوبہم۔ تو وہاں بھی پڑھتے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا کے سارے خزانہ بھی اگر اس پر جو چھوڑ دیتے اس کی تالیف قلب نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو قلوب کو ایک کر دیا۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو یہاں بھی یہی نظر آ رہا، ربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، جس وقت اٹھ رہے تھے۔ کہاں سے اٹھ رہے تھے؟ نہیں، نیند سے جب اٹھ رہے تو اس وقت بعثناہم کہا، جگا دیا ہم نے، ٹھیک۔ جب جاگ گیا تو قاموا، کھڑے ہو گیا۔ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر کرے؟ وہ جاگنے کے بعد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گیا، یہ کوئی ذکر کرنے کی بات ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے قاموا یعنی کھڑا ہو گیا۔ جب لوگ شرک کر رہے تھے شروع میں کھڑے ہوئے تھے اس کے خلاف، ہاں، جس کام کے لیے، جس نیت اور کام کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، اس پر قائم رہنے کے لیے، پیچھے نہ ہٹنے کے لیے۔ ورنہ نیند سے جاگ کے فوراً کھڑا ہو گیا، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک 300 سال سونے کے بعد فوراً کھڑا ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، بہرحال یہاں ایک استاد اپنے شاگرد سے ذہانت دریافت کر رہے تھے، بولا جنگلی ہرن، ہرن کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں غزل، وہ جب نیند سے جاگتی ہیں سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ کسی نے کہا دوڑ لگاتی ہے، کسی نے کہا نہیں پانی تلاش کرتی ہے، کسی نے کہا وہ جمائی لیتی ہے۔ بولا غلط، سب غلط، سب غلط۔ تو آخر میں بولا استاد آپ بتائیے کیا بولا آنکھیں کھولتی ہیں۔ تو جب اتنا مختصر سوال ہے تو وہ بھی نیند سے جاگنے کے بعد کھڑے تو ہوں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ذکر کیوں کریں گے؟ تو اذ قاموا کا مطلب وہ جس دین کے لیے نکل چکے ہیں اس پر قائم رہنے کے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا، دیکھو اور واضح ہو رہا، دین پر قائم ہونے کے لیے انہوں نے اللہ سے مدد مانگی۔ ربنا نہیں، یہاں دعا نہیں، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا جو رب ہے وہ آسمان زمین کا رب ہے۔ اس سے واضح ہو رہا جس معاشرے سے نکل کے آ چکے ہیں وہاں کے لوگ رب ایک کو نہیں مانتے تھے، اس لیے یہ لوگ تجدید ایمان، تجدید عہد کی بنا پر نیند سے جاگنے کے بعد یہی کہہ رہے تھے ہمارا ایک ہی رب ہے جو رب السماوات والارض، لن ندعو، ہرگز
ہم کسی اور رب کو الہ کو نہیں پکاریں گے، من دونہ الہن، اللہ کے سوا کسی اور کو ہم الہ نہیں مانیں گے۔ اگر ایسا کیا لقد قلنا، بے شک ہم اگر اس طرح کہیں گے، لقد قلنا اذن شططا، یعنی ظلم بے انصافی ہوگی ہم سے۔ ہم ایسا کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے، اللہ نہ کرے کبھی اگر اس لفظ ہم نے کہا ہم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا، یہ مطلب شططا، ہم سے بڑا ظالم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، اس لیے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہؤلاء قومنا، دیکھو اور واضح ہو رہا، یہ ہمارے جو قوم ہے وہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ ہؤلاء قومنا اتخذوا من دون آلہہ، اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بنا رہے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ، ہمارا بادشاہ بھی الہ ہے، رب ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی علم ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی حجت ہے، یا صرف ایسے بکواس کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا ہم اس کی بکواس کو سننے کے لیے مجبور ہے کیا؟ ہم نہیں سنیں گے۔ کیا کہا؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، سلطان یعنی حجت، طاقت، وضاحت، دلیل۔